لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الناس، أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وسلم. یہ شہزادی کونین کے اس خطبے کے 4 جملے ہیں جسے ام نہج البلاغہ بھی کہا جاتا ہے۔ شہزادی کے خطبے کا نام ہے نہج البلاغہ کی ماں، نہج البلاغہ کی اصل، نہج البلاغہ کی جڑ کے، جو کل میں نے تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے بیان کیا کہ پہلا خطبہ ہمیں یہ ملتا ہے، اور اس کے یہ 4 جملے، 3 وہ ہیں جس میں شہزادی اپنے خطبے کے پہلے حصے کو مکمل کر رہی ہیں، اور چوتھا وہ جملہ ہے کہ جس سے پھر شہزادی اصل جس مقصد کے لیے خطبہ دینے کے لیے تشریف لائی ہیں وہ شروع کر رہی ہیں۔ اور وہ جو اختتامی 3 جملے، اختتامی سے مطلب پہلے حصے کے آخری 3 جملے، اس میں قرآن کی 2 آیتیں، 3 جملے ہیں، آیتیں 2 ہیں، اور ان 2 آیتوں اور بیچ کے ایک جملے کے ذریعے سے وہ ایک ایسا مکمل پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس میں پورا اسلام آ گیا ہے۔ صرف ترجمہ آج کر رہا ہوں، اپنے موضوع سے اس کا ربط ملاتے ہوئے بات انشاءاللہ کل سے شروع کی جائے گی، اس لیے جو اصل موضوع ہے اس پہ آج بات شروع ہونے والی ہے۔ لیکن شہزادی کے خطبے کے یہ 3 جملے اس لیے کہ کل سے مطلب آنے والا کل ایک ایسا دن ہے کہ جب بہت زیادہ یہ توقع ہے مجھے کہ مومنین کرام ایک خاص مصروفیت کی بنا پہ شاید بہت کم تعداد میں آ سکیں گے، تو آج اگر بات شروع کی جائے اور اس میں کوئی ایسی بات ہو جو کل مکمل ہو سکتا ہے آج آنے والے پھر پوچھتے رہے وہ بات کہاں گئی، تو شروع ہی اس دن کرو کہ جو آئیں گے، جو نہیں آئیں گے تو ان کو پھر اس مسئلے سے اتنی دلچسپی نہیں ہوگی۔ یہ کل کے بارے میں میرا ایک اندازہ ہے۔ تو آئیے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پہلے یہ 4 جملوں کا ترجمہ ہو جائے، برکت ہے، شہزادی کا کلام ہے۔ اور پہلے تو وہی آیت ہے جو میں 2 دن سے تلاوت کر رہا ہوں، اور آج یہ تیسرا دن ہے جو میرا اصل موضوع ہے کہ موجودہ زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے۔ اچھا، قرآن میں تو اس جگہ پر جہاں یہ آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102، وہاں تو صرف یہ لفظ آیا ہے، لیکن شہزادی نے اپنے خطبے میں اس کے فوراً بعد جو اپنا کلام پیش کیا، پہلی آیت یعنی کلام خدا، دوسرا جملہ شہزادی کا اپنا کلام، تیسرا جملہ پھر کلام خدا، تو 2 کلام خدا کے بیچ میں جو اپنا کلام پیش کیا وہ لگ رہا ہے کبھی اس پر الگ سے گفتگو ہو تو شاید مزید تشریح کروں، اس سال کا یہ موضوع بھی نہیں ہے،
اور جیسا کہ دنیا بھر کے حالات سے آگہی کی بنا پر مجھے معلوم ہے کہ شہزادی کی شہادت کی مجلسوں میں اس خطبے کو آج کل تقریباً سارے علماء خطبہ، اسپیکر، اوریٹر، ذاکرین موضوع بناتے ہیں. تو یہ بات شاید آپ نے پہلے سن لی ہو، اس لیے میں اس کو تفصیل میں نہیں جا رہا. مختصر، ڈرو اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے. اب یہ حق یہ کیا ہے؟ فوراً بعد جو شہزادی کا کلام آئے گا، لیکن ابھی آیت نامکمل ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس طرح ڈرو، اور خبردار موت اس حالت میں نہ آئے کہ تم اسلام سے جا چکے ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت کے وقت اسلام ہونا چاہیے. یہ سورہ آل عمران کی آیت مکمل. اس کے بعد دوسرا جملہ کلام معصومہ کونین کا، اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ، اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا. آیت کے فوراً بعد جو شہزادی تشریح کر رہی تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو سمجھا رہی ہیں کہ اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے. وہ حق کیا ہے؟ وہ حق ہے اطاعت خدا. ڈر وہ کام آتا ہے جس کے بعد اطاعت ہو. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. کس چیز میں اطاعت کرو؟ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ، ان چیزوں میں بھی جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، اور ان چیزوں میں بھی اللہ کی اطاعت کرو جن سے اللہ نے تمہیں روکا ہے. یہ پورا دین اس میں آ گیا، تمام احکامات، تمام واجبات، تمام حرام. اب اس کے بعد پھر شہزادی نے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے قرآن کے سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28، اس کی تلاوت کر کے یہ پہلا حصہ مکمل کیا. اور وہ آیت کیا ہے؟ تو ابھی دیکھیے 3 باتیں آ چکی ہیں ابھی تک شہزادی کے مختصر سے 2 جملوں میں. ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، موت کے وقت تک اسلام تمہارے پاس ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرو. اب یہ 3 چیزیں شہزادی نے بیان کی. تو اب جو آیت تلاوت کر کے بات مکمل کر رہی ہیں، ختم بات مکمل کر رہی ہے، لگ رہا ہے کہ یہ تیسری چیز. اس سوال کا جواب ہے کہ آخر یہ 3 احکامات تو دے دیے شہزادی کونین آپ نے، لیکن اس کا طریقہ تو سمجھائیے. سورہ فاطر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یاد رکھو کہ اللہ کا خوف انہی کے دل میں ہوتا ہے جو صاحبان علم ہوتے ہیں. ایک پیغام آ گیا کہ جب تک کہ علم نہیں ہوگا نہ اللہ سے ڈر سکتے ہو، نہ اسلام کے ساتھ موت پا سکتے ہو، نہ اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو. اور یہ اتنا بڑا ایک پیغام ہے، اتنا بڑا ایک پیغام ہے کہ پوری ایک مجلس مجھے آگے چل کر اس لیے بھی پڑھنا پڑے گی کہ ایک تو یہ کہ جس آیت کو میں نے 3 دن سے اپنی مجلس کا آغاز قرار دیا ہے اس کا تذکرہ شہزادی کے خطبے میں ہے. اور اس لیے بھی کہ شہزادی نے جہاں پہ پیغام مکمل کیا تو کہا کہ علم، اس کے بغیر نہ ڈر سکتا ہے آدمی، بغیر علم کے حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے بغیر اپنے اسلام کو نہیں بچا سکتا، اس کے بغیر اطاعت نہیں کر سکتا. فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. یاد رکھو کہ اللہ کا خوف صرف صاحبان علم کے دل میں ہوتا ہے. ایک دم سے ہم پہنچتے ہیں اپنی آخری مجلس پر، ایک دم سے شاید وہاں یہ وضاحت کرنا پڑے. آخری مجلس اگر زندگی رہی تو 40 شام وطن 40، اور 40 میں جب آپ اہم ترین عمل کرتے ہیں یعنی زیارت 40، جس کی خاطر دنیا بھر کے قافلے اس وقت اپنے اپنے شہروں سے نکل کے کوچ کر رہے ہیں قبلہ ایمان کربلا کی جانب، اور جو وہاں نہیں پہنچ پا رہے وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی امام بارگاہوں میں، اپنے اپنے مراکز میں زیارت 40 پڑھیں گے. وہ زیارت کریں گے جو جا رہے ہیں، اور جو نہیں جا پائیں گے وہ زیارت پڑھیں گے. اس میں یہ جملہ آئے گا، یہی جملہ پھر آئے گا کہ اے آقا میں گواہی دیتا ہوں، نہیں آقا بھی نہیں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں. زیارت 40 جب پڑھیے گا بالکل شروع میں یہ جملہ ہے تو ذہن متوجہ رکھیے گا. جیسے یہ جملہ آ جائے میرا پیغام، اگرچہ میں اسے شب 40 یا 40 کے دن کی مجلس میں دوبارہ دہراؤں گا. یہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا حسین نے قربانی دی. کیوں؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکائیں، یعنی صاحبان علم بنائیں. وہی شہزادی کا خطبہ اور وہی مقصد کربلا اور وہی زیارت 40 میں آپ کی گواہی.
لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، یہ جہالت سے بندوں کو نکالنا، جہالت سے نکالنا یعنی علم عطا کرنا۔ تو واپس آ جائیے اصل موضوع پر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب موت آئے تو اسلام کے ساتھ دنیا سے جانا۔ اور اس کے بعد پھر شہزادی نے دو چیزیں بیان کی، اللہ کی اطاعت اور علم رکھنے والا ہی حق پروردگار ادا کر سکتا۔